ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جیسا کہ ہم بریک پہ جانے سے قبل بتا رہے تھے کہ اب ڈینگی کا جو مرض ہے وہ پنجے گاڑنے لگا ہے، خاص طور پہ سندھ میں، جہاں پہ کراچی سب سے زیادہ متاثر ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں 84 کیسز سامنے آ چکے ہیں. ضلع شرقی میں ڈینگی مچھر کے وار سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. 1 ستمبر سے اب تک 518 کیسز سامنے آ چکے ہیں. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے مدثر نذیر موجود ہیں. مدثر السلام علیکم. ہم نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے، کیونکہ ہم سیلاب پہ بات کر رہے تھے شرجیل انعام میمن صاحب سے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں، کسی باہر ملک سے جہاز لائیں گے اسپرے والا تو وہ کروائیں گے. آپ نے دیکھا کوئی اقدامات سندھ حکومت کی طرف سے؟ فیصل بھائی، سب سے پہلے اسپرے کا جو عمل ہوتا ہے وہ تقریباً آج سے 2-3 ماہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اس میں لاروا جو تھا اسے ختم کرنا ضروری تھا. اور اب اس وقت لاروا جو ہے وہ مچھر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں کیسز وہ تقریباً 80-90 کیسز جو ہم روزانہ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں. یہ فگر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو ویکٹر بورن ڈیزیزز ہے وہ ہمیں جو اسٹیٹس بتاتا ہے وہ بہت کم ہے. اگر آپ ہاسپٹلس میں جائیں تو صورتحال دیکھیں تو تمام ہاسپٹلز اس وقت بھر چکے ہیں. ابھی ریسنٹ مجھے بھی میں رپورٹ کر رہا تھا آپ کے پروگرام میں، تو اس میں مجھے بھی ڈینگی ہوا. 8 دن کے بعد میں بھی آج آفس آیا ہوں. بہت بری کنڈیشن رہی میری بھی. تو لیبز میں آپ جائیں، لیبز میں تو بھرمار ہے، لوگ آ رہے ہیں کمپلینس لے کے، اور پرائیویٹ لیبز میں تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے اسٹیٹس. اور کنڈیشن یہ ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے اگر اسپرے ہو جاتا تو شاید لاروا جو تھا وہ نہ پیدا ہوتا. لیکن ابھی چونکہ مانسون بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے، اور یہ ڈیزیز جو ہے اگر عام مچھر انفیکٹڈ آدمی کو بھی کاٹے گا تو وہ بھی کیریئر بنے گا. تو اس طرح یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہی چیز میں، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی، لوگوں کو یہ نہیں پتا. تو ڈاکٹر ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے نمائندے نے یہ ایک بڑی وریسم بات اور نالج میں بھی اضافہ کیا کہ اگر کوئی انسان کو مچھر کاٹ رہا ہے تو وہ اس کا بھی کیریئر بن رہا ہے. کتنی گریو سچویشن ہے اس وقت ہمارے یہاں ہاسپٹلز میں، ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سما کا کہ ایک اہم موضوع کے پر آپ نے بات کی. اور ہم جو پچھلا وائرس تھا اس زمانے میں بھی ہم یہی بات کیا کرتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل ہوا چلی ہے تو آپ لوگ اس پہ اتنا بات کر رہے ہیں، مگر ہمارے ملک میں تو ابھی بھی ڈینگی اور ملیریا سے اللہ نہ کرے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور ہمارا بڑا مسئلہ ڈینگی، ملیریا، ٹی بی ہے اور ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے. ابھی بھی صورتحال یہی ہے. 2008 میں جب ڈینگی پہلی بار آیا تو ہم لوگوں کو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پہلی بار ہمیں ہی پیشنٹ بھیجے گئے کیونکہ ان کے پلیٹلیٹ کم ہو جاتے تھے، اور ہیمیٹولوجسٹ کے پاس سارے شہر کے پیشنٹ آ جاتے تھے. اور کچھ پیشنٹس کے تو ہم نے بون میرو بھی کر ڈالے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی بیماری ہے. تب پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی ڈینگی کی بیماری ہے. پھر لوگوں کو ڈاکٹرس کی ورک شاپس، ٹریننگ اسٹارٹ کی گئیں. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یاد ہے کہ شری لنکا سے بھی ٹیم آئی، جبکہ ہم اس سے پہلے اچھی خاصی ٹریننگ سندھ کے لیول پہ کر چکے تھے. اب جو 2-3 مسائل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی فون پہ تھیریپی. اور ٹیلی فون پہ تھیریپی بھی وہ لوگ نہیں کر رہے جنہوں نے کبھی زندگی میں خود ڈینگی مینیج کیا ہو. وہ کر رہے ہیں جن کی اسپیشلٹی ہی نہیں ہے، یعنی ریڈیولوجی والے، ایکس رے، MRI والے. نہیں ابھی تو آپ گھر پہ رہیے، بس نیوبرول فورٹ لے لیں یا پیناڈول لے لیں، بس بخار اتر جائے گا، اس میں اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ ایک کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ان میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، اور ڈینگی شاک سنڈروم میں ہمیں مل رہے ہیں. اس بخار کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ڈے 1 پہ بخار آتا ہے اور ڈے 5 یا 6 پہ بخار اترتا ہے. اور پھر ڈے 5-6 پہ جب بخار اترتا ہے یہاں تک تو پلیٹلیٹ ٹھیک رہتے ہیں. 5ویں دن یا 6ٹھے دن پلیٹلیٹ گرتے ہیں، اور 8ویں یا 9ویں دن پلیٹلیٹ اٹھتے ہیں. اچھا 8ویں 9ویں دن اٹھنا ہی ہوتا ہے تو اس درمیان میں کوئی ماموں، پھپھا، چچا مشورہ پپیتے کے پتے کا دے دیتے ہیں، اور 9ویں دن تو پلیٹلیٹ بہتر ہونے ہوتے ہیں تو وہ پپیتے کے پتے سے بہتر ہو گئے. جبکہ ایسا نہیں ہے. پپیتے کے پتے کی وجہ سے ابھی ایک ڈینٹسٹ ایڈمٹ ہے میرے پاس، اور اس کے کسی طرح ڈائریا نہیں رک رہا تھا، اور ہم نے اپنی تشخیص پہ شک کیا کہ ڈینگی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ پپیتے کا پتا تھا، اور جب پپیتے کا پتا بند کیا تو اس کا ڈائریا بند ہوا. دوسری پیچیدگی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جوسز پلانے کے چکر میں اور وہ لیمو ڈال کے جوس پلانے کے چکر میں سیویئر چیسٹ انفیکشن، سیکنڈری انفیکشنز لے کے آ رہے ہیں، سیب کے جوس کے اوپر لیمو ڈال کے اور اس طرح کی چیزوں سے. اور پھر آپ کو یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو سینہ خراب ہوا ہے
یہ ڈینگی کی وجہ سے ویسلز کا پانی جا کے لنگس میں جمع ہوا ہے یا یہ لیمو اور اس کے جوس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ وہ ٹوٹکوں کا جو علاج اس وقت موبائلوں کے اوپر خالو، رشتہ دار، پھپھا، ماموں کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کے جنہوں نے خود کبھی نہیں مینیج کیا، یہ زیادتی ہے. آپ کے فیور کے دوسرے تیسرے دن ہی جا کے اپنے محلے کے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرائیے. ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ، تو بلڈ ٹیسٹ کرائیے. اور اگر ڈینگی آ جاتا ہے تو ڈاکٹر کی نگرانی میں پانی کا ان پٹ اچھا رکھیے. اور جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریا یا الٹی زیادہ ہو رہی ہے، مطلب 2 لیٹر جسم سے پانی نکل گیا اور 1 لیٹر بھی نہیں گیا، وہاں پہ ڈرپ کا استعمال ضروری ہے. اور کسی ایسے اسپتال میں جہاں ڈینگی کا علاج ہوتا ہے جا کے ڈرپس لگوائیے. بصورت دیگر خون بہت گاڑھا ہو جاتا ہے اور خون گاڑھا ہو کے ایک مریض ہمارے پاس دماغ میں رگ میں خون جمنے کی وجہ سے آیا، اور جب خون جم گیا تو آگے پیچھے کی رگیں پھٹ گئیں. 36 سال کا نوجوان، کیونکہ ڈائریا ہو رہا تھا، الٹیاں ہو رہی تھیں، ڈرپ لگ نہیں رہی تھی، بخار چل رہا تھا 5ویں 6ٹھے دن. تو ڈینگی شاک سنڈروم تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں نسوں سے پانی نکل کے جسم میں چلا جاتا ہے، ٹیشوز میں، اور شاک میں چلا جاتا ہے پیشنٹ، بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے. اور ڈینگی ہیمریجک سنڈروم میں پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے خون کے کسی بھی حصے سے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اب بہت سی انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کی ریفرنس دیے جاتے ہیں، مگر باٹم لائن یہ کہ وہ کتابی گائیڈ لائن پڑھ کے ٹریٹ نہیں ہوتا. ہر مریض خود بتاتا ہے کہ مجھے کیسے مینیج کرنا ہے. بالکل. تو ٹیلی فون پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. سر ڈاکٹر صاحب، آپ کو پیشنٹ کے بیڈ سائڈ پہ ڈیسیجن لینا، کیونکہ ہمارے جو رپورٹر ہے جنہوں نے یہ چیز کور کی ہے اینڈ فارچونیٹلی یہ ریکور بھی کر کے آئے ہیں ڈینگی سے، تو ایک یہ بھی چیز آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ سچویشن نا. حکومتی لیول پہ تو اسپرے یا وہ پیچھے مانسون ہوتی رہی، اس میں نہیں ہو سکا. دین ابھی فلڈ والے معاملات آ گئے، اس میں بھی بزی ہیں. تو یہ چیز دیکھیں نیگلیکٹ تو ہو گئی ہے. اب لوگوں کو آپ یہ میسج دیں کہ بھائی آپ نے گھروں میں جو رہ رہے ہیں خود ہی آپ کر لیں، جو آپ انتظامات کر لیں، گھروں میں اسپرے کر لیں، یا باہر کہیں جا رہے ہیں تو کس طریقے سے پریکاشنز کریں، یہ بتائیے. جی، اس میں 2 باتیں ضروری ہیں. ایک بات میرے ذہن سے نکل جائے تو میں ذکر کر جاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹ بہت زیادہ نہیں لگائے جاتے. میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، مگر 3 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر 1% کو بھی پلیٹلیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے ڈینگی ہونے کے بعد، تو وہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. تو بلڈ ڈونرز کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہسپتالوں میں گھر کے قریب بلڈ بینکس میں جائیں اور اپنے عزیز و قارب کو پلیٹلیٹ اور بلڈ دینے میں جلدی کریں. اس میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے ان کی زندگیاں بہت پیاری ہیں ہمیں، اور ان کو جب پلیٹلیٹ کی ضرورت ہو تو ڈاکٹرز لگا سکیں. اب جو آپ کا سوال تھا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا قصور کسی دوسرے پہ نہ ڈال دیں، ہم اپنا رول دیکھیں کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے کپڑے پورے ہیں، ان کی آستینیں پوری ہیں، وہ نیکر نہ پہنیں ان دنوں میں، وہ پیجامہ یا پینٹ پہنیں. مچھر کا جو بھی کریم ہوتی ہے وہ لگا لیں، جالی مچھردانی جس کو کہتے ہیں وہ لگا لیں. جو کیمیکل سوئچ میں یا گلوب جو لگتا تھا پرانے زمانے میں وہ لگا لیں. کوئی بھی وہ طریقہ اپنا لیں کہ مچھر آپ کے آس پاس، آپ کی اولاد کے، آپ کے بچوں کے آس پاس نہ رہیں. آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ 15 سے 25 سال والے جو بچے ہیں ان میں یہ بیماری 80% پیشنٹس وہ ہیں، تو ان کو بچانا ہے. محلے میں پانی نہ کھڑے ہونا دیں، محلے کی کمیٹیاں بنائیں اور اپنے محلے کو خود صاف کریں. والنٹیئر کریں محلے کو صاف کرنے کے لیے. گھر کے صحن میں پانی نہ کھڑا ہونا دیں، چھت پہ نہ ہونے دیں، گلی پہ نالی پہ نہ ہونے دیں. کچن کے برتن کو ڈھانک کے رکھیں. یہ تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت. بدقسمتی سے ہمارے شہر کو 2-3 مہینے کی بارش کے لیے کبھی بنایا ہی نہیں گیا ہے، تو اس میں کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ اپنے بالکل، یعنی کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ڈاکٹر صاحب سارے معاملات ہمیں کرنے ہوں گے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے مدثر، اب جو ایک تو یہ چیز ہو گئی جس وقت ہونا تھا اسپرے نہیں ہوا، لاروا مچھر میں تبدیل ہو چکا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ اسپرے جو اس وقت ہونا تھا، کیا وہی اسپرے اگر دوبارہ کیا جائے تو اس سے مچھر ختم ہو سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی دوسرا اسپرے کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو ہمیں بتائیں پریکاشنز وہ اس ٹائم بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ لاروا کو مارنے کے لیے جو سب سے اچھا فروٹفل منتھ ہے وہ 2 ماہ پہلے ہونا چاہیے تھا اسپرے. تو ابھی صرف گھروں میں آپ پریکاشنز کا خیال رکھیں، اپنا بچوں کو کورڈ ڈریس پہنائیں
اور سوتے وقت جو ہے روم میں اسپرے کریں مچھر مار، تو یہی ایک صورتحال ہے، یہی صورتحال بنے گی. یعنی کہ صرف یہ اسپرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس وقت یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ صورتحال کراچی میں جہاں پہ ایک جانب سیلاب سے بڑی تباہ کاریاں ہیں، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، وہیں دوسری جانب اب یہ ڈینگی بھی سر اٹھا جا رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو خود اپنی حفاظت کرنی ہے.